انگریزی لباس نے اور انگریزی تعلیم نے یہ جرأت اور بے باکی پیدا کی جو سب سے بڑی تباہی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پردہ مولویوں کا ایجاد ہے، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بس یہ چند گھرانے ہیں سرحد اور بلوچستان سے آئے ہوئے، اور بس یہ لوگ عورتوں کو تنگ کرتے کہ جی آپ حجاب اوڑھ لیں اور آپ پردہ کریں۔ ان کو شرم کرنا چاہیے، یہ قرآن محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا ہے، یہ سوات گنیر باجوڑ کوہستان میں نہیں نازل ہوا ہے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے 100% عمل کیا ہے، ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے قانون کو قانون الہی سمجھ کر اس کے سامنے سر جھکایا ہے، اور آپ نے انگریز کے جانے کے بعد بھی انہی کے بن کر کے، انہی کے ہو کر کے ان کی نمائندگی شروع کی ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا۔ بیبیوں پردے میں پختہ رہو، دنیا کی رنگ رلیوں میں دھوکہ کھا کر کے اپنی عاقبت مت برباد کرو، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ کیا ہے؟ عورت گھوم رہی ہے، بولو پہلوان کی بہن آ جاتی ہے، کہاں ہے مولانا صاحب؟ کیا کرنا ہے؟ قرآن خوانی کرنی ہے۔ قرآن خوانی ضروری ہے، قرآن پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ خاتون تو گاڑی میں بیٹھے رہے گی اور اس کا قاصد اندر آ جائے گا، چٹ آ جائے گا، پرچی آ جائے گی، ہم اس پر عمل کریں گے جو ہمارے لائق ہوگی۔ اور جب ان کو ہم کہتے ہیں اس گیٹ سے نہیں جا سکتی ہے، کہ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ یہی بات ہوئی جو قرآن کہہ رہا ہے، تیرے جی چاہے نہ چاہے۔ آپ کے لیے علیحدہ گیٹ ہے، علیحدہ خواتین کا حصہ ہے، اور اس گیٹ پر صبح 8 ساڑھے 7 بجے سے لے کر درس ختم ہونے کے آدھے گھنٹے بعد تک جامعہ کے طلباء اور درس میں شرکت کرنے والے حضرات نہ جائے میدان والے گیٹ، یہ خواتین کے لیے مختص ہے، آتی نہیں ہے، قریب میں مدرسہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں فتنہ، واتقوا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ نہ چھوڑ سکتے ہو نہ لے سکتے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ یہ پریشان کن حالات ہوتے ہیں، علماء کہتے ہیں فتنہ ہے، ہم اس سے نکل بھی نہیں سکتے ہیں اور اس سے بری بھی نہیں ہو سکتے ہیں، ساتھ بھی نہیں دے سکتے۔ تو کوئی شک نہیں ہے کہ خاتون ازروئے ضرورت گاڑی چلا سکتی ہے، ازروئے ضرورت شدیدہ۔ اول تو بیٹا، بھائی، خاون وہ لے کر کے آئے، لے کر جائے، لیکن یہ تقریباً ان کے لیے ناممکن ہے کیونکہ وہ بھی اپنے کام میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک ضرورت ہے کہ سخت مجبوری ہے اور خاتون چلا سکتی ہے تو جا سکتی ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ خاون گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور خاتون مارکیٹ میں گاڑی چلا رہی ہے اور وہاں دکاندار کے ساتھ اندر جا کے چیزیں چن رہی ہے، یہ بھی میرا فقہی جواب ہے کیا؟ خاون گاڑی میں بیٹھا ہے اور خاتون قصاب کے دکان پر گوشت چن رہی ہے، یہ شادولہ نیچے نہیں اترتا ہے کہ اس کو کہ بیٹھ کے نہ اترتا ہے للائی اٹھا تو سکے کہ قصاب سرا دے نہ دیناس سے یہ پکو کھڑے رکھا ہوئی خود نہ پکو ہوئی ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ شدید مجبوری اور عذر کی وجہ سے جب عزت کو خطرہ ہو، نقصان عظیم ہو رہا ہو، تو خاتون اپنی گاڑی پردے میں حجاب کے ساتھ چلا سکتی، جواز ہے، ترک اولا ہے۔ کسی زمانے میں ہم یہ بھی کہتے تھے کہ نہ آئے درس میں، لیکن اس پر کفایت نہ ہوئی، یہ مسئلہ شافعیہ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اتنے بڑے حرمان کی دعوت دینا آسان کام نہیں ہے۔ تو جیسے ابن عابدین نے فتاوی شام میں لکھا ہے کہ خاتون دیگر خواتین کے ساتھ جائے، پھر اکیلی نہ جائے، 2-3 عورتیں اور بھی ساتھ،
اور جس دن خاون، والد، بھائی، بیٹا کوئی محرم ساتھ ہو تو اس سے کہے آپ گاڑی چلائے، مجھے چھوڑا ہے۔ یہ خود اپنی تجربہ کاری نہ دکھائے کہ نہیں آپ بیٹھے رہے بس میں ہو آتی ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تنہائی میں ڈرائیوروں کے ساتھ خواتین کو چھوڑ دینا اور جانے و آنے دینا بظاہر مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کی، مسلمان بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی عزت، حجاب، پردہ، ناموس ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اور صفوں میں ابوبکر، عمر، عثمان و علی جیسے ایماندار باصفا ہر اعتبار سے شر فساد سے محفوظ نظر آتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں فرشتوں کی آمد ہے، گلیاں اور کوچے وہی سے معطر ہے، قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، کائنات کو ایمان، اخلاص، دیانت، شرافت، تقوی، پرہیزگاری مل رہی ہے۔ مسجد نبوی جہاں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، اور مسجد الحرام جہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، اور آپ فرماتے ہیں خواتین کی نماز میرے پیچھے آ کر کے مسجد نبوی یا مسجد حرام کے اندر جہاں 50,000 اور 1,00,000 ہے، اس سے بڑھ کر ثواب ان کو ملے گا جب وہ گھروں کے اندر جا کے نماز پڑھے گی۔ جب آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے اجر ملتا ہے تو تجھے کیا ضرورت ہے مردوں کے ساتھ کندھے لڑانے کی؟ کیا ضرورت پیش آئی آپ؟ طواف کے لیے امکان نہیں ہے بچنے کا، اتنا ہو سکتا ہے کہ اوقات دیکھیں، اوقات دیکھیں، جیسے رات کا وقت دن کے 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا وقت، یا ظہر کے 3 ساڑھے 3 سے لے کر کے وہاں کے حساب سے عصر کی اذان تک جو 1 گھنٹہ ہے، یہ گھڑیاں ان میں تقریباً مطاف خالی ہوتا ہے۔ خالی کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں آدمی ہوں گے تو سینکڑوں ہو جائیں گے، چند افراد رہ جائیں گے تو خاتون بچ کے چل سکے گی، بچ کے۔ یہ مسائل جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ درس کا مغز ہے، درس کا مغز ہے، یہ خلاصہ ہے کہ ہمارے بھائی لوگ اور ہمارے بزرگ، ہمارے دوست، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اور دینی محترمات کو حجاب شرعی کی تعلیم دے۔ اس موضوع پر 3 کتابیں دیکھنے کی ہے، بہت ضروری ہے، 3 کتابیں۔ سب سے عمدہ اور بہتر کتاب پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے شرعی پردہ، مولانا شبیر احمد صاحب ہے۔ اور یہ کتابیں ہمایوں مغل لے آئے، اپنے کتب خانے میں رکھیں، یہ نکلے گی اب۔ دوسری کتاب قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حجاب شرعی، مودودی صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے پردہ، اور وہ کتاب اچھی ہے، بہتر ہے، لیکن چونکہ مودودی صاحب کی دیگر کتب میں بہت ہی شر ہے، فساد ہے، بے دینی ہے، اور اس پر آگے رد کرنے والا ہو، اور رد تفسیر کا حصہ ہے، اس لیے اس کتاب کی میں ترغیب نہیں دیتا۔ عوام تو بالکل نہ دیکھے، البتہ مغرب سے متاثرین یا پردے پر سوال جواب کرنے والے ہیں، وہ اگر دیکھے تو ان کو قدر فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خاتون کے چہرے کا پردہ نہیں، یہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں بار بار آیا ہے کہ چہرہ نہ دیکھنا اصل پردہ ہے، چہرہ دیکھنا، چہرہ ہی دیکھ لیا اور کیا چاہیے، وہ چہرے ہی تو سب کچھ ہے، چہرہ برافروخت۔ اور شیخ علی صابونی نے مکہ مکرمہ میں ایک کتاب لکھی ہے، ایک بزرگ عالم وہاں ہوئے ہیں، ان کا نام ہے شیخ علی الصابونی، جنہوں نے صفۃ التفاسیر لکھی اور سینکڑوں کتابیں لکھی۔ شیخ علی الصابونی کی کتاب کا نام ہے حجاب المرأۃ فی وجہہا،
آج کل خواتین جو پردہ کرتی ہے تو چشمہ لگاتی ہے، آنکھیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور کوشش کرتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کا چہرہ بھی محفوظ رہے۔ درس تفسیر کے ذریعے ہماری بہنوں کو اور بھائیوں کو حرام سے بچنا اور گناہوں سے دور رہنا اور اچھے ماحول اور نیکیوں کے قریب ہونا، یہی اصل درس ہے۔ قرآن کریم جب عجم میں پہنچا تو عاجم نے اس کی حفاظت کے لیے بڑی کوشش کی۔ یاد کرنا بھی ایک طریقہ ہے کہ سلطان ناصر الدین بلبن رحمت اللہ علیہ کے گھر میں جو خواتین کام کرتی تھی ان کو بھی ترجیح حاصل تھی حفظ قرآن سے۔ سلطان کا حکم تھا کہ کوئی بھی حافظ خاتون آ جائے اور جس کام میں وہ ماہر ہو اس میں رکھے، اور ارشاد تھا بادشاہ کا کہ ہمارا جو کھانا پکاتی ہے، سالن بناتی ہے، روٹی بناتی ہے، وہ اس دوران بھی سورۃ یاسین کا ورد کرتی رہے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہی مسجد بن رہی تھی لاہور میں، سلطان اورنگزیب عالمگیر تشریف لے آئے، راجوں سے اور وہ مزدوروں سے الیک سلیک کی، بادشاہ بڑا متواضع